کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے 5 کام ہیں جن کو کرنے سے حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے؟ 5 کام ایسے جن کے کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ 5 کام یا ان 5 میں سے کوئی ایک کام بھی آپ نے کر لیا تو سمجھ جانا کہ آپ نے حج ادا کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گے کہ آخر وہ کون سے 5 کام ہیں جن کا ثواب حج کرنے جیسا ثواب ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے، محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہر مسلمان کے دل میں ایک ایسی آرزو ضرور چھپی ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ مزید گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک ایسی آرزو جو آنکھ میں نمی اور دل میں بےتابی چھوڑ جاتی ہے، اور وہ ہے حج کی سعادت، خانہ کعبہ کا طواف، وہ پہلی نظر جو دل کو کانپنے پر مجبور کر دے، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ خاموش حاضری جہاں زبان خاموش ہو جاتی ہے اور دل بولنے لگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جن کی خواہش ہر مومن کے اندر کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہتی ہے، مگر زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ہر آرزو راستہ نہیں پاتی، ہر خواہش کو سفر کی اجازت نہیں ملتی۔ کچھ لوگ وسائل کی کمی میں بندھے ہوتے ہیں، کچھ بیماریوں کی زنجیر میں، کچھ وقت کی تنگی میں، اور کچھ ایسے حالات ہیں کہ وہ اس مقدس سفر کا ارادہ تو رکھتے ہیں مگر قدم آگے نہیں بڑھا پاتے۔ یوں لگتا ہے جیسے دروازہ بند ہو گیا ہو، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ کی رحمت کسی سرحد کی محتاج نہیں، وہ سمندر سے بھی وسیع ہے، وہ حساب و شمار سے بھی ماوراء ہے۔ جہاں انسان کی پہنچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی عطا شروع ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک حیرت انگیز حقیقت سامنے آتی ہے۔ اللہ نے اپنے کچھ بندوں کے لیے ایسے راستے رکھے ہیں جو بظاہر عام زندگی کا حصہ لگتے ہیں، مگر ان کے اندر وہ نور چھپا ہوتا ہے جو حج کے اجر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ 5 کام وہ راستے ہیں جو نہ سفر مانگتے ہیں، نہ خرچہ، نہ سواری، صرف دل کی سچائی مانگتے ہیں، نیت کی پاکیزگی مانگتے ہیں اور عمل کی سادگی مانگتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے شہر میں رہتے ہوئے، اپنے گھر کی دیواروں کے اندر رہتے ہوئے، اپنی روزمرہ زندگی کے درمیان رہتے ہوئے ان 5 کاموں کو اختیار کر لے تو اللہ کی رحمت اسے اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جہاں حج کا اجر لکھا جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو مومن کے دل کو امید سے بھر دیتا ہے کہ راستے بند نہیں ہوتے، صرف شکل بدل لیتے ہیں۔ 5 کام جن کا ثواب حج ادا کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ پہلا کام، ہر انسان کے نصیب میں مکہ کا سفر نہیں لکھا جاتا، ہر آنکھ کو خانہ کعبہ دیکھنے کی سعادت نہیں ملتی، مگر اللہ کی رحمت کبھی صرف سفر والوں تک محدود نہیں رہتی۔ بعض اوقات ایک خاموش عبادت، ایک چھوٹا سا عمل، ایک ایسی عظیم خوشخبری لے آتا ہے جسے سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ کچھ عبادتیں فرض ہوتی ہیں مگر کچھ عبادتیں عشق کی پہچان بن جاتی ہیں۔ جب ایک انسان دنیا کی باغ دوڑ، کاروبار، تھکن اور مصروفیات کو چھوڑ کر صرف 2 نفل ادا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے تو بظاہر یہ چند لمحوں کی عبادت ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس بندے کی محبت کا اعلان ہوتا ہے جو اپنے رب کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں صرف ضرورت کے وقت تیری در پر نہیں آیا، میں محبت میں کھنچا چلا آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے علاوہ نفل نماز کے لیے مسجد جائے اسے عمرے کے برابر اجر ملتا ہے۔ سوچئے، ایک انسان نہ آرام باندھتا ہے، نہ طواف کرتا ہے، نہ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، مگر صرف اللہ کی محبت میں مسجد کی طرف اٹھنے والے اس کے قدم آسمانوں میں عمرے اور حج جیسے اجروں میں تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ دوسرا کام، ہر شخص کو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت نہیں ملتی، ہر انسان عرفات کے میدان تک نہیں پہنچ پاتا، مگر اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ کبھی چند قدم بھی انسان کو حج والوں کی صف میں لا کر کھڑے کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا سفر آسمانوں میں بہت بڑا لکھ دیا جاتا ہے،
ذرا تصور کریں، اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، دنیا اپنے شور میں مصروف رہتی ہے، بازار چل رہے ہوتے ہیں، کاروبار گرم ہوتے ہیں، لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، مگر انہی لمحوں میں ایک مومن اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف چل پڑتا ہے۔ بظاہر وہ ایک محلے کی چند گلیاں پار کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی رحمت کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے قدم زمین پر پڑتے ہیں مگر ان کی گونج آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے لیے جماعت کی طرف چلے اس کے لیے حج کرنے والے کے برابر اجر ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو ہزاروں میل کا سفر کر کے مکہ پہنچتا ہے اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے قدم بھی حج والے اجر سے خالی نہیں رہتے۔ ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور فرشتے اسے راہگیری مسجد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دنیا کی نگاہ میں وہ ایک عام نمازی ہوتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک وہ اپنے رب کے دربار کا مہمان بن چکا ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی شخص حج پر نہ جا سکے، مکہ کا سفر اس کی پہنچ سے باہر ہو، تب بھی وہ اپنے شہر، اپنی گلی، اپنی مسجد کی طرف اٹھنے والے قدموں سے وہ اجر پا سکتا ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھے۔ شاید اسی لیے اللہ بعض اوقات فاصلے نہیں، نیت اور قدموں کی سچائی دیکھتا ہے۔ تیسرا کام، ہر انسان کے نصیب میں خانہ کعبہ کا دیدار نہیں ہوتا، ہر شخص کو عرفات کی حاضری نصیب نہیں ہوتی، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ نے حج جیسی عظیم سعادت ان کے گھر کے اندر رکھ دی ہوتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایک بوڑھی ماں کے قدموں کے پاس بیٹھنے والا انسان اللہ کے نزدیک ان لوگوں میں بھی آگے نکل جاتا ہے جو لمبے سفر طے کر کے واپس آئے ہوں۔ بوڑھے والدین کی خدمت صرف ایک معاشرتی ذمہ واری نہیں، یہ روح کو جھکا دینے والی عبادت ہے۔ جب ایک بیٹا اپنی بوڑھی ماں کے لرزتے ہاتھ تھامتا ہے، جب ایک بیٹی اپنے باپ کی سخت باتوں کو خاموشی سے برداشت کرتی ہے، جب ان کی ایک آواز پر اپنی نیند، اپنا سکون، اپنی مصروفیات قربان کر دی جاتی ہے، تو یہ صرف اخلاق نہیں رہتا، یہ وہ عبادت بن جاتی ہے جس کی خوشبو عرش تک پہنچتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حج کی خواہش رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مکہ کی گلیاں دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا دروازہ کھولا جس نے غریب، مجبور اور کمزور ہر انسان کو امید دے دی۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں مگر استطاعت نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے عرض کی، میری ماں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کا قرب اپنی ماں کی خدمت میں تلاش کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو تم حج، عمرہ اور جہاد کرنے والوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ سوچئے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حرام باندھ کر میلوں کا سفر کرتے ہیں اور دوسری طرف ایک شخص ہے جو اپنی بوڑھی ماں کے پاس بیٹھ کر اس کے پاؤں دباتا ہے، اس کی دعائیں لاتا ہے، اس کے مزاج کو برداشت کرتا ہے اور آسمانوں میں اس کے نام کے ساتھ حج، عمرہ اور جہاد جیسے اجر لکھ دیے جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی انسان مکہ نہ جا سکے، حج کے اخراجات نہ اٹھا سکے، سفر کی طاقت نہ رکھتا ہو تو مایوس نہ ہوں۔ اگر اس کے گھر میں بوڑھے والدین موجود ہیں تو ممکن ہے کہ اس کے لیے جنت کا راستہ انہی کے کمرے سے کھلتا ہے۔ بعض اوقات اللہ کعبہ تک نہ پہنچانے والوں کو ماں باپ کی دل تک پہنچا کر بھی حج والوں کے برابر کر دیتا ہے۔ چوتھا کام، کئی دل ایسے ہوتے ہیں جو ہر سال حج کی تصویریں دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کو دیکھنے کی حسرت تو رکھتے ہیں، مگر حالات، رزق کی تنگی، بیماری یا مجبوری انہیں مکہ تک نہیں پہنچا دیتی۔ لیکن اللہ کی رحمت صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر سفر حج پہ نکلتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی عبادت بھی انسان کو حج والوں کی صف میں لا کھڑی کرتی ہے۔ سوچئے، فجر کی اذان ہوتی ہے، ایک مومن وضو کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، پھر مسجد کے کسی کونے میں خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے
دنیا جاگ رہی ہوتی ہے، کاروبار کھل رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنے فائدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ بندہ اللہ کے ذکر میں ڈوبا رہتا ہے، اس کی زبان پر تسبیح ہوتی ہے، دل میں عاجزی ہوتی ہے، آنکھوں میں نمی ہوتی ہے۔ پھر سوچئے پھر سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، بظاہر یہ چند لمحوں کا عمل ہوتا ہے، مگر آسمانوں میں اس کے بدلے ایک حیران کن فیصلہ لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اس سے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مکمل حج اور عمرے کا مکمل حج اور عمرے کا ثواب۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں 3 بار فرمایا مکمل حج اور عمرہ۔ گویا اللہ اپنے بندوں کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ یہ کوئی معمولی انعام نہیں۔ اس بندے نے نہ حرام باندھا، نہ عرفات میں کھڑا ہوا، نہ مزدلفہ پہنچا، مگر اس کا دل پوری صبح اللہ کے حضور جھکا رہا، اور اللہ نے اس خاموش عبادت کو حج جیسی عظیم سعادت کے برابر کر دیا۔ یہ اللہ کی شان رحمت ہے کہ وہ دوریوں سے زیادہ دلوں کی حاضری دیکھتا ہے۔ آج اگر کوئی انسان مکہ نہ جا سکے، حج کی اخراجات برداشت نہ کر سکے، تب بھی وہ اپنے شہر کی مسجد میں بیٹھ کر فجر کے بعد اللہ کو یاد کرے، سورج نکلنے تک اپنے رب کے سامنے جھکا رہے، تو ممکن ہے آسمانوں میں اس کے نام کے سامنے حج مقبول کا اجر لکھ دیا جائے۔ کبھی کبھی اللہ کعبہ تک نہ پہنچنے والوں کو اپنے ذکر کے ذریعے بھی حج والوں کے برابر کر دیتا ہے۔ 5واں کام، علم کی مجلس بظاہر ایک سادہ سا منظر لگتا ہے۔ چند لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کتاب کھلی ہوتی ہے، کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری، کہیں زیادہ بلند اور کہیں زیادہ آسان ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک خاموش سلامہ انسان کی پوری آخرت بدل دیتا ہے۔ کچھ لوگ مکہ کی طرف سفر نہیں کر پاتے، کچھ لوگوں کے لیے حج صرف ایک خواب رہ جاتا ہے، مگر اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ علم اور ہدایت کی مجلسوں میں بھی کھول دیا ہے۔ جب ایک بندہ مسجد میں بیٹھ کر دین کی کوئی بات سیکھتا ہے، قرآن کی کوئی آیات سمجھتا ہے، یا کسی کے دل میں ہدایت کا چراغ جلاتا ہے، تو وہ دراصل صرف معلومات حاصل نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اپنی روح کو روشنی سے بھر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی علم کی مجلس میں حاضر ہو، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں نکلے، اور اس کے لیے حج کرنے والے کے برابر اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، جہاں زمین پر بیٹھنے والے لوگ آسمانوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک شخص ایک حدیث سنتا ہے، اس کے دل میں روشنی اترتی ہے، وہ کسی دوسرے کے دل میں وہی بات منتقل کرتا ہے، اور یوں ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا چلا جاتا ہے۔ یہ صرف درس نہیں ہوتا، یہ روح کی بیداری ہوتی ہے۔ سوچئے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو لمبے سفر کر کے حج ادا کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایک شخص ہے جو مسجد میں بیٹھ کر علم سیکھتا ہے، کسی کی اصلاح کرتا ہے، کسی کو گناہ سے بچاتا ہے، اور اللہ اس کے نامہ اعمال میں حج کا اجر لکھ دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان حج نہ کر سکے، مکہ نہ جا سکے، سفر کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو بھی علم کی مجلس اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی، کیونکہ اللہ کے ہاں وہ لوگ کبھی کم نہیں ہوتے جو جاہلیت کے اندھیروں میں ہدایت کی روشنی بانٹتے ہیں، اور کبھی کبھی یہی روشنی انہیں حج والوں کے برابر کھڑا کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی انسان کے دل میں ایک ایسا سوال جنم لیتا ہے جس کا وزن سینے پر محسوس ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو آنکھوں کو بھیگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیا ہر انسان کے لیے بیت اللہ کا سفر ممکن ہے؟ کیا ہر شخص کے نصیب میں عرفات کی وہ مقدس دھوپ، مزدلفہ کی وہ رات، کعبہ کی وہ پہلی نظر لکھی جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نہیں۔ زندگی سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ وسائل رکھتے ہیں، کچھ صحت، کچھ وقت، اور کچھ کے لیے یہ صرف ایک خواب رہ جاتا ہے، مگر یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کی رحمت کا ایک اور دروازہ کھلتا ہے۔
ایسا دروازہ جو سفر کے بغیر بھی کھل جاتا ہے اور انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں وہ حج کے انوار کو چھو لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو صرف فاصلہ، سفر اور جسمانی مشقت تک محدود نہیں رکھا، اس نے کچھ ایسے اعمال رکھے ہیں جو بظاہر چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کے اندر وہ سعادت ہے جو انسان کو حج کے اجر کے قریب کر دیتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ دل میں اخلاص ہو، نیت میں سچائی ہو اور عمل میں محبت ہو۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں انسان اپنے ہی شہر کی گلیوں میں رہتے ہوئے، اپنے ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے، وہ اپنی ہی زندگی کے معاملات کے درمیان رہتے ہوئے بھی اللہ کی طرف ایسا سفر کر سکتا ہے جس کا انجام حج کے اجر کے برابر ہوتا ہے۔ پہلا راستہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے رب کے سامنے جھکنے کو محض ایک فریضہ نہیں بلکہ محبت بنا لیتا ہے، جب وہ عبادت کو بوجھ نہیں سمجھتا بلکہ ایک ملاقات سمجھ کر ادا کر لیتا ہے۔ بعض اوقات 2 رکعت، وہ آنسو، 2 آنسو اور ایک سچا دل آسمانوں میں وہ مقام پا لیتا ہے جہاں بڑے بڑے سفر کرنے والے بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ بندے کی حاضری مشقت نہیں دیکھتا، ظاہری مشقت نہیں دیکھتا، وہ دل کی کیفیت دیکھتا ہے، اور کبھی کبھی یہی کیفیت ایک عام عمل کو حج جیسا نور میں بدل دیتی ہے۔ محترم ناظرین، دوسرا راستہ وہ قدم ہیں جو اللہ کے گھر کی طرف اٹھتے ہیں۔ بظاہر یہ چند منٹ کا سفر ہوتا ہے، چند گلیاں، چند سڑکیں، مگر حقیقت میں یہ قدم انسان کو دنیا سے نکال کر آخرت کے قریب کر دیتے ہیں۔ ہر وہ قدم جو اذان کی آواز پر اٹھتا ہے، ہر وہ حرکت جو مسجد کی طرف بڑھتی ہے، وہ صرف جسمانی حرکت نہیں رہتی، وہ روحانی سفر بن جاتی ہے، اور یہ سفر کبھی کبھی اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ اس کے بدلے حج کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ تیسرا راستہ وہ خدمت ہے جو انسان اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک بوڑھے چہرے پر مسکراہٹ لانا، ایک تھکے ہوئے جسم کو سہارا دینا، ایک نرم آواز میں اس کی دلجوئی کرنا، یہ سب بظاہر گھریلو ذمہ داریاں ہیں، مگر حقیقت میں یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کے قریب لے جاتی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے والدین کے سامنے جھکنا سیکھ لیتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت کے دروازوں کے قریب کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات یہ خدمت حج اور جہاد کے برابر شمار کر دی جاتی ہے۔ چوتھا راستہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے دن کے آغاز یا اختتام کو اللہ کے ذکر سے روشن کرتا ہے۔ فجر کے بعد بیٹھا جانا، سورج نکلنے تک دل کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھنا اور پھر 2 رکعت ادا کرنا، یہ بظاہر ایک سادہ سا معمول لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ دل کی وہ کیفیت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ یہ وہ خاموش عبادت ہے جس میں نہ شور ہوتا ہے نہ دکھاوا، مگر اس کی قبولیت اتنی بلند ہوتی ہے کہ اس کے بدلے حج اور عمرہ جیسے انعام لکھ دیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، 5واں راستہ علم اور ہدایت کی وہ نشستیں ہیں جہاں انسان اپنے دل کو جہلیت سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر ایک بات سیکھنا، کسی کو ایک نصیحت دینا، کسی کے دل میں اللہ کی محبت جگا دینا، یہ وہ عمل ہے جو نظر نہیں آتا مگر اثر چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ جو شخص کسی کے دل میں ہدایت کا چراغ جلاتا ہے وہ صرف ایک انسان کو نہیں بدلتا، وہ ایک نسل کو بدلنے کی بنیاد رکھ دیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں کے نامہ اعمال میں وہ اجر لکھ دیتا ہے جس کی مثال حج کے برابر بیان کی جاتی ہے۔ یہ 5 راستے دراصل یہ بتائے ہیں کہ اللہ کا دروازہ صرف مکہ میں نہیں بلکہ ہر اس دل میں کھل سکتا ہے جو اللہ کی طرف سچائی سے مائل ہو۔ حج ایک عظیم عبادت ہے، اس کی عظمت سے کوئی انکار نہیں، مگر اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ وہ بندے کو اس کے مقام، اس کی حالت اور اس کی استطاعت کے مطابق ایسے اعمال عطا کرتا ہے جن میں حج کی جھلک موجود ہوتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو انسان کے دل سے مایوسی کو نکال دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص حج نہ کر سکے، اگر کوئی شخص سفر کے اخراجات نہ اٹھا سکے، اگر کوئی شخص جسمانی طور پر اس سفر کے قابل نہ ہو تو اس کے لیے دروازے بند نہیں ہوتے۔ اس کے لیے اللہ نے ایسے اعمال رکھے ہیں جو اس کے اپنے گھر،
اس کے اپنے شہر اور اس کی اپنی زندگی کے اندر موجود ہیں۔ اصل بات سفر نہیں، اصل بات نیت ہے، اصل بات فاصلہ نہیں، اصل بات دل کی سمت ہے۔ اور جب دل کی سمت درست ہو جائے تو پھر چند قدم بھی انسان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں بڑے بڑے قافلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی اللہ کی رحمت ہے جو کمزور کو بھی محروم نہیں کرتی، جو دور بیٹھے انسان کو بھی قریب لے آتی ہے، اور جو چھوٹے عمل کو بھی اتنا بڑا بنا دیتی ہے کہ وہ حج کے نور میں ڈل جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔